PUBG دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے PUBG کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے، سب PUBG کھیلنے کے شوقین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ PUBG کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح PUBG نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ برینڈن گرین ہی وہ آدمی ہے جس نے PUBG کو بنایا۔ ایک وقت تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر PUBG نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برینڈن کی کہانی اتنی موٹیویشنل ہے۔ برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا اور اپنے کیریئر کی شروعات میں یہ ایک فوٹوگرافر اور DJ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا۔ یعنی برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی اور ویب سائٹس کو ڈیزائن کر کے گزارا کر رہا تھا، اور کبھی کبھی یہ DJ بھی بن جاتا تھا۔ برینڈن کی لائف میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلدی برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی میں طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے بھی کھولتی ہے، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے کر واپس آئرلینڈ آ جاتا۔ اسی لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کم کر لیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو، یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دی تاکہ اس کا وقت کٹ سکے۔ یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئرلینڈ واپس آ گیا۔ لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے اور اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئرلینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا۔ برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور یہ اب اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے پیرنٹس برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو، برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو اس نے فری گیمنگ موڈز بنانا شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپنیز فلم بیٹل رائل بہت پسند تھی۔ اس فلم میں بھی دیکھا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبی سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ اس نے ایک آن لائن گیم آرمر 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک موڈ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع کر دی۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرمر 2 میں جو اس نے موڈ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش تھا۔ یہ فوراً ویلفیئر آفس گیا اور اس نے ان کو کہا کہ اسے اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں،
सोनी के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और उसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था और उसने इसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया और यहीं से ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी थीं और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। दोस्तों, ब्रेंडन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर इंतहाई गुर्बत में जीने वाले ब्रेंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन यानी 20 करोड़ डॉलर्स जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रेंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है। बिजनेस इनसाइडर को एक इंटरव्यू में ब्रेंडन ने बताया कि उसने जो कुछ भी कमाया वो अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रेंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ तो वाज़े है कि आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी किसी भी वक्त तब्दील कर सकती है। ब्रेंडन इसी की एक मिसाल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें।